اس حالت کو جب ابو بکر نے دیکھا، ایک اعتراض کے طور پر اس نے سوال کیا، اور یہ جو شوہر ہیں وہ علی مرتضیٰ سے بڑھ کر تو نہیں ہے، آپ زہرا سے بڑھ کر تو نہیں ہے، ایک مرد کی زندگی میں خواتین کا ہونا ضروری، اس کی مدد کے بغیر وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ان کے رول ماڈل ہے کہ آل محمد کی تعلیمات لوگوں کو پہنچانے میں اور حق فاطمہ زہرا لوگوں کو بتانے میں مشغول ہیں۔ ابو بکر فقال ما فعلته الا بامر اللہ تعالی، اے ابو بکر یہ کام میں باپ ہونے کے اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ امر پروردگار ہے، جب بھی زہرا تشریف لائیں استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کا بوسہ لے لیں، جب زہرا جانے لگے مشی کرتے ہوئے جائیں، اور یہ سب احترام زہرا میں نے جو ہے پروردگار عالم کی حکم سے انجام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کو نجف میڈیا پلیٹ فارم کی طرف سے تعزیت عرض کرتے ہیں۔ ایام فاطمیہ انتہائی عظیم اور بہت ہی غم و اندوہ ایام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابنتی فاطمہ انہا قرۃ عینی، فاطمہ تم بضعۃ منی، من اذاہا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دو مقام جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی تعبیر استعمال کی، وہ ایک صلاۃ ہے، ایک فاطمہ ہے، اور وہ دو مقام جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، وہ ایک نماز ہے اور ایک فاطمہ ہے۔ جب بھی فاطمہ تشریف لاتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرتے، مقام فاطمہ لوگوں کو بتاتے کیا ہے۔ اور آج ایام فاطمہ کی مناسبت سے نجف پلیٹ فارم آپ مومنین کرام کے لیے پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، اور اس انتہائی متبرک پروگرام کے اندر ہمیں یہ شرف بخشا ہے سید محمد موسوی صاحب کہ آپ حوزہ نجف کے انتہائی قابل اور لائق اور فاضل عالم ہیں، جو مشغول تحصیل علم ہیں، اور محمد و آل محمد کی تعلیمات لوگوں کو پہنچانے میں اور حق فاطمہ زہرا لوگوں کو بتانے میں مشغول ہیں۔ اور آپ کی یہ بزرگواری ہے کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے انتہائی مصروفیات کے باوجود، اور ہمیں وقت دیا، آپ اس کے لیے ہم نجف پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کے مشکور ہیں۔ اور آغاز میں ہی آپ سے ہم چاہیں گے کہ اگر ہم پروگرام کا آغاز فاطمہ زہرا کے تعارف سے کر سکیں، کہ تاکہ لوگ آپ کے تعارف اور آپ کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ سب سے پہلے تو اس پروگرام کے انعقاد پر جو ہے اور یہاں پر دعوت دینے پر انتہائی شکر گزار ہوں، اور یہ خداوند عالم کی طرف سے توفیق ہے کہ عظمت زہرا، مصیبت زہرا، فضائل زہرا، یہ خداوند عالم کی ایک خاص لطف ہے جن کو بیان کرنے کی پروردگار عالم کسی کو جو ہے توفیق اور لطف عنایت فرماتے ہیں۔ یقیناً یہ ایام فاطمیہ ہیں،
صدیقہ کونین سلام اللہ علیہ کے شہادت کے حوالے سے چند روایات ہیں۔ روایت اول یہ ہیں کہ پیغمبر کے رحلت کے 45 دن بعد حضرت زہرا کی شہادت ہوئی۔ روایت ثانی ہے 75 دن کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ تیسری روایت جو ہے 95 دن کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ روایت ثانی ہے، جو 75 دن جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے رحلت کے بعد جو ہے 75 دن تک زندہ رہی، اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ اگر ہم زہرا سلام اللہ علیہ کی تعارف، ان کی فضیلت، اس کی عظمت کی طرف جائیں تو پروردگار عالم مدخواں ہے، زہرا ہیں، رحمت للعالمین، اس عظیم ہستی جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مدح اور قصیدہ خواں ہیں۔ سورہ کوثر جو ہے صدیق کونین سلام اللہ علیہ کی مدح سرائی ہے، اور زہرائے ضیاء سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہی ہے کہ پروردگار عالم نے انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے صدیق کونین سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تعارف میں فرمایا، ابنتی فاطمہ انہا سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین کی جو ہے نساء کی، خواتین کی جو ہے سردار ہے۔ ان اللہ تعالی یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، ایک معیار بیان کیا خداوند عالم کی رضایت اور پروردگار عالم کی غضبناک ہونے کے لیے معیار فاطمہ کی غضبناکی اور فاطمہ کی رضایت کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ عظمت زہرا ہے، جو پروردگار عالم کی قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم کی رضایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ فاطمہ کو راضی کرے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا۔ سفینۃ البحار میں ایک روایت ہے، اس کو جو ہے ابو بکر نے نقل کیا ہے، اس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ان فاطمہ سلام اللہ علیہ یوما دخلت علی ابیہا، ایک دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے دربار میں حاضر ہوئے، فاستقبلہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی استقبال کی، وقبل یدیہا، زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کے دو ہاتھوں کا بوسہ لیا، ثم لما وضعت ومشت شیعہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب زہرا دربار سے جانے لگ گئے، رسول نے وداع کیا، چند قدم زہرا کے ساتھ چلے، مشت و شیعہ النبی، یعنی شیعہ وہ جس طرح ہم تشییع جنازہ نہیں کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے ہوتا ہے، ٹھیک، اسی طرح زہرا سلام اللہ علیہ آگے آگے تشریف لے جا رہی تھی، رسول زہرا کے پیچھے پیچھے تشریف لے جا رہے تھے، وقبل یدہا، یہاں پر 2 مرتبہ قبل یدہا ہے، جب تشریف لائے اس وقت قبل یدہا، جب تشریف لے جا رہے تھے واپس جاتے قبل یدہا۔ جب اس ماجرا کو، اس حالت کو جب ابو بکر نے دیکھا، ایک اعتراض کے طور پر اس نے سوال کیا، رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ ما رأیت مثل ھذا، اس طرح کے تو ہے نا کام آپ نے اپنے گھر کے خواتین میں سے کسی کے ساتھ کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، ولا یناسب، چونکہ معرفت رسول نہیں رکھتے تھے، معرفت رسول نہیں رکھتے تھے، اس وقت وجہ سے اعتراض کے طور پر کہا، ولا یناسب مثلک، آپ جیسی شخصیت کے لیے
یہ کام مناسب نہیں ہے کہ ایک بیٹی تشریف لائیں تو اس کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے ہاتھ کا بوسہ لیں، اس کے ساتھ مشی کرتے ہوئے چلے جائیں، پھر آخر میں پھر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیں۔ یہ آپ جیسی شخصیت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم ترین، ایک اہم ترین جملہ فرمایا، اے ابو بکر فقال ما فعلته الا بامر اللہ تعالی، اے ابو بکر یہ کام میں باپ ہونے کے اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ امر پروردگار ہے۔ جب بھی زہرا تشریف لائیں استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کا بوسہ لے لیں، جب زہرا جانے لگے مشی کرتے ہوئے جائیں، اور یہ سب احترام زہرا میں نے جو ہے پروردگار عالم کی حکم سے انجام دیا ہے۔ یہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اللہ کی نگاہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ۔ بہت ہی جو ہے آپ نے ایک مختصر اور جامع انداز میں مقام فاطمہ اور فاطمۃ الزہرا کا تعارف کیا۔ یقیناً کس قدر معرفت بھی ضروری ہے مقام فاطمہ کو جاننے کے لیے، اور اب اتنا بڑا مقام ہے فاطمۃ الزہرا کا جو اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اور جب بی بی فاطمہ کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت ہی سادہ زیست آپ خاتون تھے، تو اتنا بڑا مقام والی خاتون اور اتنی سادہ زندگی اور اعلیٰ معیار سے بھرپور زندگی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اگر آپ ہمیں بتا سکیں وہ اعلیٰ معیار جن کے اوپر فاطمۃ الزہرا کی وہ سادہ سی زندگی قائم تھی، تاکہ وہ اعلیٰ معیار ہمارے لیے بھی رہنما ہو سکے۔ ہاں بالکل، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ اتنی بڑی شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہیں، تو ہر جہت سے دیکھیں، شخصیت زہرا، دوسری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی اور ملکۃ العرب کی بیٹی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی، یعنی ایسی شخصیت ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی جن کے لیے مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، چونکہ وہ ملکۃ العرب کی بیٹی ہیں، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے۔ اگر وہ لوگ ہاتھ میں اگر پتھر بھی لے لیں نا تو وہ سونا بن جائیں، گوہر بن جائیں۔ لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو ہم اگر دیکھیں تو سادے سے کیا مراد ہے؟ سادہ زندگی ہمارے اس میں زبان میں استعمال ہوتے ہیں، تو سادہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ تو سادہ تر زندگی سے مراد یہ ہے کہ ضروریات پر مبنی چیزوں کو اخذ کرنا اور فضول خرچی اور فضول چیزوں سے اپنے زندگی کو پاک رکھنا، یہ سادہ زندگی ہے۔ آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کو اخذ کریں، لیکن جو فضول چیزیں ہیں، فضول خرچی کے زمرے میں جو بھی چیز آتے ہیں نہیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یا اس طرح کہیں کہ زندگی کے مقصد یہ ہو کہ خواہشات کے بجائے انسان جو ہے اپنے ضروریات پر توجہ دے دے۔ بس اوقات انسان یہ ہوتے ہیں کہ وہ خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان خواہشات کے تابع ہو جائیں تو پھر وہ اس باؤنڈری سے آگے نکل جاتے ہیں، جو لین اور باؤنڈری جو ہے پروردگار عالم نے، رسول اکرم نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے انسان کے زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے اوپر خواہشات زندگی غالب آ جاتے ہیں، پھر وہاں پر جو ہے وہ چیزوں کے حلال ہونے یا حرام ہونے، مکروہ ہونے، مستحب ہونے، ان کے تشخیص میں جو ہے نا پھر وہ پردہ حائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان صرف اور صرف اپنے ضروریات کی زندگی کو ملحوظ نظر رکھیں گے تو اس صورت میں انسان جو ہے اس لین میں رہ سکیں گے، اس باؤنڈری کو کراس نہیں کریں گے جس کو پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے بیان کیا ہے۔ انسان کی جو طرز زندگی ہے اس میں پروردگار عالم نے انسان کے اندر وہ دو جنبے پروردگار عالم نے رکھے ہیں، جس میں نفس امارہ بھی ہیں، ہوس کی بھی طاقت ہے، عبادت کی بھی طاقت ہے۔
جس طرح فرشتوں کے اندر ایک جنبہ ہے، وہ جنبہ عبادی ہے، ان کے اندر ہوس کی، لالچ کی وہ طاقت موجود نہیں ہے، خواہشات کی طاقت موجود نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر یہ جب دونوں طاقتیں ہیں، اگر ان دونوں طاقتوں کو بیلنس رکھیں گے، خواہشات نفسانی کو جو ہے انسان عقلانی کے اوپر، عقل کے اوپر حاوی ہونے نہیں دیں گے، تو اس صورت میں وہ جو ہے ملک سے بھی بہتر ہو جائیں گے، ملک ان کے لیے سجدہ کرنے لگ جائیں گے، اتنا بڑا مقام حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے عقل کے اوپر خواہشات نفسانی کو جب حائل کر دیں گے تو اس صورت میں قابیل آپ کو ملیں گے، آپ کو جو ہے فرعون ملیں گے، صدام ملیں گے، یزید ملیں گے، اور باقی جو ان کے مثل لوگ ملیں گے جن کے عقلوں کے اوپر نفس امارہ جو ہے پھر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان کے جو دنیاوی حرص و ہوس جو ہے، خواہشات، اس کے اوپر جو ہے غالب آ جاتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو آپ دیکھیں تو انتہائی سادہ زندگی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے کام و کاج بہت زیادہ ہیں، تو فضہ خادمہ کو جو ہے، کنیز فاطمہ، آپ عظمت زہرا کو دیکھیں، زہرا کی جو ہے عظمت کو دیکھیں۔ آپ آج کل کی زندگی کے ہم اپنے لائف کو دیکھیں، جب کسی کے گھر میں کوئی کام کرنے والے آ جائیں تو اس کے اوپر وہ حکمرانی کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے اپنے نخرے کرتے ہیں، ہر کام اس سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے گھر جب یہ کنیز آئے فضہ خاتمہ، تو ایک دن زہرا خود کام کرتی تھی، اس وقت جو ہے فضہ آرام کرتی ہے، دوسرے دن فضہ کام کرتی ہے، زہرا آرام۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ زہرا کے اگر دیکھا جائیں تو زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا جب اپنے بابا کے گھر سے تشریف لائیں تو اس صورت میں زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے وہاں سے کیا لے کر آئیں؟ یعنی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی مختصر سی چیزیں لے کر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے علی علیہ السلام کے گھر میں آئیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات زہرا سلام اللہ علیہا کے گوش گزار کی تھی، زہرا علی سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا جو علی پورا نہ کر سکے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی علی مرتضیٰ سے کسی چیز کا بھی تقاضا نہیں کیا۔ زہرا مرضیہ اور علی مرتضیٰ بھی زہرا کے نسبت سے کبھی جو ہے حق زہرا کو جو ہے غافل نہیں رہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم انسان کی زندگی اگر سادہ بنانا ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے معتبر بنانا ہے تو انسان کے جو ہے دل و نظر پاکیزہ ہونا چاہیے۔ انسان کے دل اور نظر، انسان کی زندگی میں اہمیت جس چیز کو حاصل ہے جس کی نظر اور دل پاکیزہ ہو۔ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی ہم زندگی کو دیکھیں تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں جب ایک نابینا شخص آئیں تو زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ فوراً دوسرے کمرے میں تشریف لے گئے۔ رسول اکرم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ جو گھر میں آئے ہیں وہ نابینا ہیں۔ تو رسول اکرم سے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بابا وہ نابینا ہے، زہرا تو نابینا نہیں ہے۔ زہرا نے اپنے آنکھوں کی پاکیزگی کو باقی رکھا۔ زہرا سلام اللہ علیہ نے کبھی بھی نامحرم کی طرف نظر نہیں کی، اور دل زہرا پاک و پاکیزہ ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی سادہ ہوگی، انسان کی زندگی میں جو ہے آسائش آئے گی، انسان کی زندگی میں رحمتیں آئے گی جب انسان کے ہر اعضاء و جوارح اطاعت پروردگار میں ہوں گے۔
جب تمام اعضاء اور جوارح جو ہے محمد و آل محمد کی جو ہے فرامین میں آئیں گے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حدیث ہے کہ من ترکہا من مخافتی ابدلہ ایمانا یجد لہ حلاوت فی قلبی، جب بھی کوئی شخص جو ہے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے اللہ کی خاطر، پروردگار عالم اس کے قلب میں عبادت کی حلاوت اور ذائقے کو پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں جو ہے عبادتوں کا ذائقہ نہیں ہے، حلاوت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری عبادتیں جو ہے وہ اس لائق نہیں ہیں، یا ہمارے جو ہے اعضاء و جواری جو ہے اس حد تک جو ہے پروردگار عالم کی اطاعت میں نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اعضاء و جوارح اطاعت پروردگار میں نہیں ہوں گے، ہمیں جو ہے عبادت کا لطف نہیں آئے گا، عبادت کا ذائقہ نہیں آئے گا، پروردگار عالم کے ساتھ ہمارا وہ قرب نہیں ہوگا۔ جس طرح علی مرتضیٰ علیہ السلام کے جو تیر کو اس وقت نکالا جب علی مرتضیٰ عبادت میں ہوتے تھے، یعنی اس حد تک علی مرتضیٰ جو ہے پروردگار عالم کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے کہ علی کے پاؤں سے تیر کو نکالے نا تو علی مرتضیٰ کو پتہ نہیں چلتا تھا، اس حد تک پروردگار عالم کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہوتے تھے۔ لہٰذا زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی اگر ہم کہیں تو صبر و تحمل کا جو ہے نام زندگی فاطمہ الزہرا ہے۔ اگر ہم مختصر الکلام کہیں کہ آپ استغناء نفس کا جو ہے راز ہیں زہرا سلام اللہ علیہ۔ اسی طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما النفس غنی النفس، ان النفس غنی، یعنی انسان کا نفس یہی ہے کہ اس کا نفس جب وہ نفس سے امارہ سے کیا ہو، غنی ہو۔ تو اس سے بڑھ کر جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہمارے لیے اور کیا چیز چاہیے کہ زہرا مرضیہ استغناء نفس کا راز ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ نے جو ہے فاطمہ الزہرا کی زندگی سے وہ نکات آپ نے پیش کیے جو یقیناً تمام ناظرین کی زندگیوں کے لیے رہنما اصول بن سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیاں جو خواہشات سے آلود ہیں، جو خواہشات میں گرے ہوئی زندگی ہیں، اس خواہشات سے آلود زندگی کے لیے استغناء النفس کا راز فاطمہ ہے، اور وہی فاطمہ جو ہمارے لیے اس اندھیرا خواہشات کے اندھیرے کے اندر جو ہے نور بن کر ہدایت بن سکتی ہے۔ اور یقیناً فاطمہ الزہرا کی زندگی سے جتنے بھی ہم نکات اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے پوچھتے رہے، سوالات ختم ہونے کو نہیں نام لیتے، لہٰذا مختصراً اگر میں آپ سے ایک فاطمہ الزہرا کی زندگی سے متعلق ایک سوال کرنا چاہوں کہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کے وہ اہم پہلو جو اگر آپ ہمیں اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں، کچھ اہم پہلو فاطمہ الزہرا کی زندگی سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں جو ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے نور اور ہدایت باعث ہدایت بن سکے۔ جی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو ہے زندگی کے ہر پہلو جو ہے انسان کی زندگی کے لیے جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ان میں سے ہم اگر دیکھا جائیں تو زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی جو ہے شدید عبادت، شدت عبادت، زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہے کس حد تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے اپنے زندگی میں جو عبادت کو اہمیت دیتے تھے، حصول علم میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے کس حد تک جو ہے جستجو کرتے تھے۔ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا علم کو آگے پہنچانے کے لیے، لوگوں تک سکھانے کے لیے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہے جستجو اور سعی جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ پہلو بھی ہمارے لیے ایک جو ہے نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اہم ترین زندگی کے ہم پہلو کو دیکھا جائیں تو زہرا سلام اللہ علیہا کے گھریلو زندگی کو ہم اگر دیکھیں، جب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے گھر میں جب زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے گئے تو اگلے دن زہرا اور علی دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر مبارک میں تشریف لاتے ہیں، اور زہرا فرماتی ہیں کہ یا بابا یا رسول اللہ، میں علی کے گھر میں جب
گئی ہیں تو اس کے بعد میرا اور علی کا جو ہے کام آپ تقسیم کر دیں. یعنی اس گھر میں میرا کیا کام ہے اور علی کا کیا کام ہے. تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی اور داماد کے درمیان میں اس عمل کو تقسیم کیا. یا فاطمہ گھر کے اندر دروازے کے بعد گھر کے اندر جتنے بھی کام ہیں وہ آپ نے کرنا ہے, گھر کے باہر جتنے بھی کام ہیں وہ علی نے کرنا ہے. یعنی آج کل کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف قسم کے جو ہے سوالات اٹھاتے ہیں کہ ماڈرن دور میں جو ہے ہم کام کیوں کریں, بچے کو جو ہے دودھ کا جو ہے کیا, یہ بہت سارے سوالات جوابات آج کل کے دور میں ہوتے ہیں. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جو ہے ایک ہمارے لیے نمونے عمل بنا کے دیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فرمایا, یا زہرا گھر کے دروازے کے اندر جتنے بھی کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے, گھر کے باہر جتنے بھی کام ہیں وہ علی مرتضیٰ نے کرنا ہے. اسی وجہ سے زہرا سلام اللہ علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں تو زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے چکی سے جو ہے آٹے کی جو بناتے تھے, روٹیاں جو ہے زہرا مرضیہ خود سلام اللہ علیہ جو ہے پکاتی تھی, گھر کی جھاڑو جو ہے زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے خود جو ہے کرتی تھی. یعنی حسنین کی تربیت ہو, حسنین کے کپڑے دھونے ہو, حتیٰ کہ اس وقت بھی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ نے حسنین کے کپڑے دھوئے جب زہرا سلام اللہ علیہ آخری ایام میں تھے, جس زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت قریب تھے, اس وقت بھی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ نے حسنین کے جو ہے سروں کو بھی دھویا اور حسنین کے جو ہے کپڑے کو بھی دھویا. یعنی ہمارے لیے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ, خاص اسپیشلی خواتین کے لیے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی زندگی نمونے عمل ہے کہ گھر کے اندر جو ہے کس طرح سے بیلنس رکھنا ہے, شوہر کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. لہذا زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کہ اگر ہم یہ جو زندگی ہے, مختصر زندگی ہے زہرا سلام اللہ علیہ کی, تقریباً 18 سے 19 سالہ زندگی ہیں صدیقہ کونین سلام اللہ علیہ کی, اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بیٹی ہونے کے اعتبار سے زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا خدمت کی اپنے والدین کی جو ہے. اسپیشلی اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے جب عمر آ جاتے ہیں تو پھر والدین کو جو ہے نا اولڈ ہاؤس میں جو ہے چھوڑ دیے جاتے ہیں. پھر اگر وہ ٹیلی فون کر دیں کہ تمہارے باپ یا تمہارے ماں اس دنیا چلی گئی تو پھر وہ کچھ پیسے بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کفن اور دفن کے خرچے ہیں, ان کو جو ہے نا قبرستان میں دفنا دیں. اس حد تک اس دور میں جو ہے ہیں. جب کہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار و محبت کرتے تھے. رسول اکرم فرماتے ہیں فاطمہ کے لیے, فاطمہ ابوہا فداہا, زہرا تمہارے اوپر تمہارا بابا فدا ہو جائے. ام ابیہا, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زہرا میری ماں ہیں. یعنی ایک ماں سے جو محبت, جو الفت, ہاں جو طرفداری ایک ماں کے طرف سے ایک بیٹے کے لیے, ایک بیٹی کے لیے حاصل ہوتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ سب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے نا کرتی تھی. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو قربانی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ نے پیش کی, اور خود رسول بھی فرمایا کہ اے زہرا میں آپ پر جو ہے قربان ہو جاؤں. اسی طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو جو باقی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں جو ہے نہیں چاہتی تھی, رسول اکرم شدت محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے, جبکہ خدیجہ سلام اللہ علیہ باقیوں سے عمر میں جو ہے بڑی تھی. بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کی جو ہے اتنی جوان بیویاں ہونے کے باوجود بھی آپ خدیجہ سے اتنی شدت محبت جو ہے اتنا چاہتے آپ جو ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے رحلت ہوئی اس سال کو جو ہے حزن کا, غم کا سال قرار دیا. ٹھیک ہے جی. اور زہرا سلام اللہ علیہ کے گوش گزار ہوئی کہ حضرت عائشہ نے جو ہے بے احترامی کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے, تو
زہرائے مرضیہ نے کبھی بھی کسی کی شکایت نہیں کرتی تھی، لیکن اس وقت جو ہے زہرا سلام اللہ علیہا سے رہا نہیں گیا، کہا بابا کے ہاں جا کر شکایت کی، اے بابا آپ کی یہ بیوی جو ہے میرے والد گرامی کی جو ہے توہین کر رہی ہے۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب کی جو ہے، جس کی مال کی وجہ سے جو ہے اسلام کی سر بلندی ہوئی ہے، علی مرتضیٰ کی جو ہے تلوار، رسول کی اخلاق اور خدیجہ کی مال کی وجہ سے اسلام کی آبیاری ہوئے، اس خدیجہ کے بارے میں جب توہین کی تو ماں کے توہین کو جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے برداشت نہیں کی، اپنے بابا سے شکایت کی کہ آپ کی یہ جو ہے اہلیہ جو ہے میرے ماما کی جو ہے توہین کر رہی ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو ہے شوہرداری کے اعتبار سے جو ہے ہم دیکھا جائیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہترین مرد وہ ہیں جس کی اس کی شریک حیات راضی ہو۔ اور مولا امیر کائنات علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ باغ میں کام کیا کرتے تھے، تو باغ کے آمدنی لے کر جو ہے تشریف لے جا رہے تھے گھر کی طرف، تو درمیان میں جو ہے راہ خدا میں جو ہے آمدنی کو راہ خدا میں آپ نے بخش دیا اور خالی ہاتھ جو ہے گھر میں تشریف لے آئے۔ تو اس وقت آپ اگر ہمارے آج کل کے جو ہے اس میں دیکھا جائیں تو کل آمدنی کو اگر راہ خدا میں خرچ کر کے گھر میں اگر کوئی شوہر یا کوئی گھر کا سربراہ آئیں تو اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہو سکتے ہیں کہ آپ نے پورے مہینے کا خرچہ ہے، پورے سال کا خرچہ جو ہے، بچوں کو کیا کھلانا ہے، گھر میں کیا خرچہ کرنا ہے۔ بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے میں علی مرتضیٰ سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے ہوں بلکہ پروردگار عالم سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اس وقت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ یا زہرا آپ بہتر جانتی ہے کہ حکم پروردگار کیا ہے اور آپ بہت ہی پرہیز اور راہ خدا میں جو ہے صبر کرنے والی جو ہے خاتون ہے۔ اسی طرح اگر ہم زہرا سلام اللہ علیہا والدین کے ساتھ زندگی میں، شوہر کے ساتھ اور باقی جو رشتہ داروں کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، تو ایک ہوتا ہے انسان کی انفرادی زندگی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے انسان کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ اجتماعی زندگی بھی بہت جو ہے اہم زندگی کے پہلو میں سے ایک پہلو ہے کہ انسان اپنے زندگی میں دوسروں کے لیے کتنے اہمیت دیتے ہیں۔ پروردگار عالم بعض انسانوں کو جو ہے مال دیتے ہیں، بعض انسانوں کو طاقت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو اس زندگی میں جو ہے وہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں سے دوسروں کے لیے وہ کس حد تک جو ہے دے سکتے ہیں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جب بھی کوئی مال ملتے تھے تو آپ سب سے پہلے جا کر بنی ہاشم کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتے تھے۔ اسی طرح زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا گھر میں جب بھی کوئی کھانا پکاتے تھے تو یہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو ہے زندگی کے ایک اہم پہلو میں سے ہیں کہ جب بھی گھر میں کوئی کھانا پکاتے تھے آپ ہمسایوں کے لیے دے دیتے تھے، اسپیشلی اپنے والد گرامی کے گھر میں بھیج دیتے تھے۔ اسی طرح زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے کہ جب علی مرتضیٰ کے گھر میں تشریف لائے تو علی مرتضیٰ علیہ السلام کی جو ہے والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے ان کی خدمت گزاری، ان کے ساتھ حسن سلوک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اہم پہلو میں سے ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی جو ہے ساس کی نسبت سے جو جب گھر میں جو ہوتے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ان کے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہے کہ وہ جو ہے آپ کے شوہر کے والدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی وہ کیا ہے صاحب عظمت اور صاحب احترام ہے۔ اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اہم ترین پہلو میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وکالت کیا کرتی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا باقی خواتین کی جو ہے، جس طرح زہرا سلام اللہ علیہا نے وراثت کے مسئلے میں خواتین کی وکالت کی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، چونکہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ بیٹی کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دربار میں جا کر جو ہے حق کو مانگا قیامت تک کے خواتین کی وکالت کرتے ہوئے کہ جس طرح بیٹے کے لیے باپ کی طرف سے جو ہے حق وراثت ہے، اسی طرح جو ہے نا بیٹی کے لیے بھی جو ہے باپ کی طرف سے حق وراثت ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے قیامت تک آنے والے خواتین کی جو ہے وکالت کرتے ہوئے حق کو جو ہے زہرا سلام اللہ علیہ حاصل کی۔ بے شک ماشاءاللہ جو ہے آپ نے بہت ہی جامع انداز میں فاطمہ الزہرا کی زندگی مختلف پہلو سے نکات عرض کیے، تو آخر میں اگر آپ جو ہے
فاطمہ الزہرا کی زندگی سے یہ بتا سکیں کہ آپ کی زندگی کے آپ نے ماشاءاللہ جو ہے اعلیٰ معیارات بھی ذکر کیے ہیں اور بہت سارے ایسے نکات آپ کی زندگی مختلف پہلو سے ذکر کیے ہیں. اگر آپ پوری زندگی سے ہمیں آج کی معاشرے کے لیے، آج کے معاشرتی مسائل جو ہمیں درپیش ہے، جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، ان کے حل کے لیے ہمیں فاطمہ الزہرا کی زندگی سے کیا سبق مل سکتا ہے؟ جی بہت ہی بہترین سوال ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی جو ہے ایک جامع زندگی ہے، جس سے مطالعے سے، جس پر عمل کرنے سے آج کل ہم جس معاشرتی جو ہے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اسپیشلی جو ہے جو خرافات ہیں، جو انسان کے جو زندگی اور شادی وغیرہ کے اعتبار سے بھی جو مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، اگر ہم اس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو ہم فالو کریں تو ہمارے لیے بہت سارے مشکلات جو ہے ہم حل ہو سکتے ہیں. جس طرح اگر ہم دیکھیں کہ ابھی یہ جو جہیز کا جو مسئلہ ہے، بہت سارے جو ہے گھروں میں جو ہے بیٹیاں جو ہے اس عمر سے اوپر ہو جاتی ہے جس عمر میں جو ہے اب شادی کا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک مین وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، اور لڑکے والے جو ہے بغیر جہیز کے جو ہے نا پھر شادی کے لیے وہ راضی نہیں. ادھر سے ڈیمانڈ آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹی کے لیے کتنے جہیز دے دیں گے. اب جہیز کی فہرست بھیج دیتے ہیں، ادھر سے والدین جو ہے نا اس کے جہیز دینے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے، ان کے پاس وسعت نہیں ہے دینا. تو ہر والد چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹی جو ہے جلدی سے ان کی شادی ہو جائے، لیکن اس والدین کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ جو جہیز دے دیں. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ان کے رول ماڈل ہے کہ آپ زہرا سے بڑھ کر تو نہیں ہیں کہ آپ کی بیٹی، اور یہ جو شوہر ہیں وہ علی مرتضیٰ سے بڑھ کر تو نہیں ہیں، لیکن زہرا اور علی کی شادی میں جو ہے کتنے جہیز آئے تھے. یہ رول ماڈل ہے زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی. اس میں مختصر جہیز کے ساتھ علی مرتضیٰ کے گھر میں، اور علی مرتضیٰ کی شادی کی جو خرچہ ہے اس تلوار کو جو ہے زیرے کو بیچ کر جو ہے علی مرتضیٰ کے جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے جو جہیز کی چیزیں جو ہے خریدی گئی ہیں. تو یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام کے گھر میں بھی اتنے مال و دولت نہیں ہے، اور زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی کوئی اتنے مال و دولت لے کر علی مرتضیٰ کے گھر میں تشریف نہیں لے گئے. دوسری یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں، مردوں کی زندگی میں جو ہے خواتین کی معاونت یعنی اعانت کی اہمیت کو جو ہے اجاگر کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. ایک مرد کی زندگی میں خواتین کا ہونا ضروری، اس کی مدد کے بغیر وہ انسان کامیاب نہیں ہے. سلام علیک یا فاطمہ سلام اللہ علیہ. ہم معترف ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم آپ کا حق ادا نہ کر سکے، ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکے. نجف میڈیا پلیٹ فارم اپنے تمام بساط کے مطابق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش ایام فاطمہ میں کرنے کے لیے اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام میں انشاءاللہ ناظرین تک حد الامکان پہنچتا رہے گا، اور آئندہ تک کے پروگرام تک آپ کے میزبان غلام حیدر کو اجازت دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.